إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا ومن غشنا فليس منا رواہ مسلم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حمل علینا السلاح فلیس منا، جس آدمی نے، جس کلمہ پڑھنے والے نے ہمارے خلاف ہتھیار اٹھایا، بندوق اٹھائی، تلوار اٹھائی، فلیس منا، پس وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ومن غشنا فلیس منا، اور جس نے ہم کو دھوکہ دیا، جس نے ہمیں دھوکہ دیا، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے خلاف لڑائی جھگڑا کرنے والے اور مسلمانوں کو دھوکہ دینے والے پر بڑی سخت فرد جرم عائد کی ہے۔ فرمایا کہ جو انسان کلمہ پڑھتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے، لیکن اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے خلاف تلوار اٹھاتا ہے، بندوق اٹھاتا ہے، تو اس پر فرد جرم عائد کی ہے فلیس منا، اس کا مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یعنی وہ یعنی وہ مسلمانوں کا دشمن ہے۔ اور قیامت کے دن اس کے ساتھ یہی سلوک ہوگا کہ اس کو مسلمانوں کی صفوں میں کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہو۔ قیامت کے دن وہ ان لوگوں کی صفوں میں ہوگا جو مسلمانوں کے دشمن ہوں گے، مسلمانوں کے دشمنوں کی صفوں میں اس کا شمار ہے، جو مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھاتا ہے، مسلمان کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے، مسلمان بھائی کو قتل کرنے کی کوشش کرتا ہے یا اس کو زخم پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ فرمایا لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں۔ کیا مطلب؟ کہ وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ دوسرا جرم من غشنا فلیس منا، جس کلمہ پڑھنے والے نے، مسلمان کہلانے والے نے ہمیں دھوکہ دیا، دھوکہ دیا۔ دھوکے کی دو قسمیں ہیں، دو قسم کا دھوکہ ہوتا ہے۔ ایک دھوکہ یہ ہے کہ آدمی جھوٹ پر سچائی کا لباس پہنا دے، جھوٹا ہے لیکن اپنے جھوٹ کے اوپر پردہ ڈالتا ہے سچائی کا۔ باطل ہے، اس پر حق کا پردہ ڈال دیتا ہے، حق کا لباس پہنا دیتا ہے۔ باطل کو حق بنا کر پیش کرنا، جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کرنا، یہ دھوکہ ہے۔
فرمایا من غشنا فلیس منا، جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے، ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہمارے دشمنوں میں ہے۔ اور دھوکہ دوسرے قسم کا لین دین میں، تجارت میں، خرید و فروخت میں دھوکہ دینا۔ کیسے؟ جس چیز کو سیل کرنا ہے، فروخت کرنا ہے، اس میں عیب ہے، عیب کو چھپا لینا اور چیز کو فروخت کر دینا۔ خریدنے والے کو پتہ نہیں ہے کہ یہ چیز ہے جو میں خرید رہا ہوں یہ خراب ہے، عیب والی ہے۔ عیب کیوں چھپایا؟ تاکہ چیز فروخت کر سکوں۔ فروخت کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ مال مل جائے گا، تو مال ہی فتنہ ہو نا، مال کی وجہ سے دھوکہ دیا۔ لین دین میں، کاروبار میں عیب کو چھپانا، جھوٹ بول کر اپنا مال فروخت کرنا، یہ دھوکہ ہے۔ مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک مرتبہ غلہ منڈی میں گئے، مدینہ کی غلہ منڈی تھی، غلہ منڈی جانتے نا، دانہ منڈی۔ تو وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلے کی بوری تھی، بوری بھری ہوئی تھی، آپ نے اس بوری میں ہاتھ ڈالا اور بوری کے نیچے سے نا درمیان سے دانے نکالے تو وہ بھیگے ہوئے تھے، پانی لگا ہوا تھا، اوپر سے وہ دانے خشک تھے بوری کے، نیچے سے گیلے تھے۔ تو آپ نے تاجر کو، دکاندار کو وہ ہاتھ میں اٹھا کر وہ گیلے گیلے دانے اپنی ہتھیلی پر رکھ کر آپ نے دکھایا، فرمایا یہ کیا ہے؟ ما ھذا یا صاحب الطعام، وہ غلہ بیچنے والے یہ کیا ہے؟ تو کلمہ پڑھتا ہے، تو مسلمان کہلاتا ہے، میرا صحابی ہے، یہ کیا ہے؟ تو اس نے جواب کیا دیا؟ کہنے لگے کہ رات کو بارش ہوئی تھی تو یہ غلہ جو تھا، یہ میرا غلہ بھیگ گیا تھا، یہ گندم دانے بھیگ گئے تھے۔ تو آپ نے کہا بھیگ گئے تھے تو پھر کیا تجھے علم تھا کہ یہ میرے دانے بھیگے ہوئے ہیں؟ تو جو بھیگے ہوئے دانے تھے، افلا جعلتہ فوق الطعام، ان کو اوپر رکھتا تاکہ خریدنے والا دیکھ لیتا کہ یہ بھیگے ہوئے ہیں، پھر اس کے مطابق اس کا ریٹ لگتا، قیمت لگتی۔ اس وقت آپ نے فرمایا من غش فلیس منی، یہ ہے دھوکہ۔ تو میرا سے ابھی ہے، اگر تو نے بھی دھوکہ دیا مسلمانوں کو تو مسلمانوں میں نہیں رہے گا۔ اندازہ کرو کتنا خطرناک جرم ہے۔ ہم بڑے آرام سے جھوٹ بول کر چیز فروخت کر دیتے ہیں، دھوکہ دے کر، اللہ عیب چھپا کر۔ اس نے عیب چھپایا تھا تو آپ نے فرمایا کہ خواہ کوئی صحابی بھی عیب چھپائے گا اور مسلمانوں کو وہ چیز فروخت کر دے گا تو وہ مجھ میں سے نہیں ہے، وہ میرا امتی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ نہ تو مسلمانوں کے خلاف مہم جوئی کرنی چاہیے، لڑائی جھگڑا کرنا چاہیے، اور نہ ہی دھوکہ دینا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔